الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرض وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6201 ابھی پڑھی ہے. اس حدیث پاک میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی، ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت انس بن مالک مشہور صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کا وقت تھا. فقال عندنا، تو نبی علیہ السلام نے ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر آرام کرنا، اسے عربی میں کہتے ہیں قیلولہ کرنا. اور اس کے آپ کو پتہ ہے سنت رسول جو بھی ہو اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. سب سے بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. جو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے. نبی کی قیامت والے دن شفاعت ملے گی. سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اللہ کے نبی اپنے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے. اور اس میں بے شمار دنیا کے بھی فائدے ہیں، صحت کے بھی، جان کے بھی، مال کے بھی، ہر چیز کا فائدہ ہی فائدہ ہے سنت رسول. کافی لوگ بڑی اس میں ریسرچ کرتے ہیں. یہاں تک آیا ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں، چائنا، جاپان، آپ کو پتہ ہے وہاں یہ جو کام وغیرہ ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، فیکٹریاں وغیرہ. تو انہوں نے ایسے کیا ہے کہ دوپہر کے وقت اپنی پوری فیکٹری کو، اپنے پورے ساری مزدوروں کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ کام کے دوران کام چھوڑ کے سب نے آرام کرنا، یعنی اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی سب نے قیلولہ کرنا ہے، آرام کرنا ہے. انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو بندہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے اور دوپہر کو آدھا گھنٹہ اگر آرام کر لے، قیلولہ کر لے، تو اس کے جسم کے اندر کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ شام تک بھی کام آرام سے کر لے. لیکن اگر کسی نے قیلولہ نہیں کیا تو وہ پھر ڈھیلا پڑ جائے گا. صبح سے کام جب زور تک کرے گا تو زور کے بعد اس کا جسم جواب دے دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو
انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے گھر قیلولہ فرمایا، گرمی کا موسم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پتہ سنت مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بائیں جانب کے نیچے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوتے تھے، اور جو اپنا بایاں ہاتھ ہے یہ اپنے جسم کے اوپر ایسے رکھ کر سوتے تھے قبلہ رخ ہو کر۔ یہ ہمارے نبی کے سونے کا طریقہ۔ تو جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے سوئے آرام فرما رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو پسینہ آیا۔ تو انس کی جو والدہ ہیں ام سلیم، انہوں نے ایسے کیا کہ ایک شیشی لی، بوتل لی، تو ادھر نبی علیہ السلام کی کونی کے پاس رکھ کر اس میں نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک جو ہے وہ جمع کر دی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی بیدار ہوئے تو ام سلیم سے پوچھا، یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، اے ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو، یہ میرا پسینہ یہ کیوں اکٹھا کر رہی ہو بوتل کے اندر؟ تو کہنے لگی، قالت ھذا عرقک، کہ اے اللہ کے پاک نبی یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے، نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے اس پسینے کو اپنی خوشبو کے اندر میں لاتے ہیں، تو آپ کے پسینے کی برکت سے ہماری خوشبو سب خوشبوؤں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، سب خوشبوؤں سے بڑھیا بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے۔ حضور نے ایک دفعہ صحابہ کی موجودگی میں ان کے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ اے لوگوں تمہاری اس دنیا کی 3 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی۔ کون کون سی؟ فرمایا الطیب، سب سے پہلی چیز خوشبو کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، والمرأة الصالحہ، نیک رفیقہ حیات کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سے محبت کی تو خوشبو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر۔ یہاں تک آتا ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس راستے سے آمنہ کے لال گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والے لوگ خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ فَمِن طِيبِهِ طَابَتْ لَهُ طُرُقَاتُهُ، کہ آپ کی خوشبو سے سب راستے خوشبودار ہوں گے، یعنی جہاں سے اللہ کے نبی گزرتے تھے اس راستے سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان والا بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کا جسم بھی مبارک اور خوشبو والا، خوشبودار، اور نبی کے پسینہ بھی خوشبو والا۔ جو نبی جو اعمال لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو سنتے اور طریقے لے کر آئے، ان کو جو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوشبودار بنا دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ چمکا۔ ایسے ایسے اللہ کے ولیوں کے، نیک لوگوں کے واقعات آتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جب ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، زندگی میں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اور اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارا، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو کو جاری کر دیا، جو نہ کسی سائنس کو سمجھ میں آتی ہے، نہ کسی عقل میں آتی ہے کہ کیسے بندہ تو منو مٹی کے نیچے دفن ہوا ہے تو اس کی قبر کی مٹی سے جو ہے خوشبو کیسے شروع ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی کرامت جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور یہ اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو جو نے مجھے راضی کیا، میں نے ان کو کیسے چمکایا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کی مٹی سے بھی میں نے خوشبو جاری کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خوشبو والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس دنیا میں زندہ کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، ان کے نثار
کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آگے سب غم بلا دیے، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا